سب سے پہلے نمبر پر سورہ الفاتحہ ہے، جس سے قرآن کریم کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ الفاتحہ، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید بن المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورہ میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورہ میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ابھی مجھے فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ سکھلانے والے تھے، قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ سکھلانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر بار نماز میں دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم آیت ہے، اس قدر عظیم آیت ہے کہ اسے بار بار نماز میں دہرایا جاتا ہے، بلکہ اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ بلکہ سورہ فاتحہ کی کیا عظمت ہے کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک ایک آیت پر اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، میں نے نماز کو، یہاں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کی، کیونکہ اس سورہ کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو، اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اعزاز نصیب فرمائے۔ بلکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ایک طرح سے دم بھی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کسی کو دم کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے اس کو شفا ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پر اترے عرب کے قبائل میں سے، تو ان سے ضیافت کی درخواست کی، ان لوگوں نے ہماری ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ رات میں قبیلہ کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا۔ لوگ آئے اور ہم سے عرض کیا کہ تمہیں کوئی ہے جو ہمارے سردار کو دم کرے یا کوئی علاج کرے؟ تو ہم میں سے ایک آدمی نے جا کر کے ان کا علاج کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا،
تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے مزدوری کے طور پر چند بکریاں دیں۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام تشریف لائے اور اس کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ نکالنا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے کسی مریض پر دم کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ملتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجواب الکافی صفحہ نمبر 16 میں لکھتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ تک مکہ میں مقیم رہا۔ اس دوران مجھ پر ایسی مختلف بیماریاں آئیں کہ مجھے ان کے علاج کے لیے نہ کوئی ڈاکٹر ملا اور نہ کوئی علاج کا سامان میسر ہو سکا۔ چنانچہ میں اپنا علاج سورہ فاتحہ کے ساتھ کرتا تھا، جس کی مجھے عجیب طریقے سے تاثیر نظر آئی۔ پھر میں نے یہ علاج کئی لوگوں کو بتایا جن کو درد اور تکلیف وغیرہ کی شکایت تھی، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شفا ملی۔ گویا کہ سورہ فاتحہ میں شفا بھی ہے۔